السلام علیکم بیٹا۔ لاہور کا جغرافیہ ہمارا اگلا سبق ہے۔ جغرافیہ کا مطلب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ ٹیلی ویژن پہ جغرافیہ کا چینل دیکھتے ہوں گے۔ زمینی علم یا علم الارض جغرافیہ کہلاتا ہے۔ احمد شاہ بخاری کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ پہلے تو بنیادی سوالات آپ لوگوں کو معلوم ہیں، ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ ان بنیادی سوالات میں پہلا سوال آپ کا صنف نثر کا ہے۔ اسے آپ مضمون نویسی، مضمون نگاری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے آپ تحریف نگاری یا پیروڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی صنف ہے آپ کے سامنے۔ تحریف نگاری کو انگریزی میں پیروڈی کہا جاتا ہے، اور پیروڈی کسی سنجیدہ بات یا خیال یا مضمون کو مزاحیہ انداز میں بیان کرنے کا نام ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ شعر سنجیدہ مضمون ہے، سنجیدہ بات ہے۔ اس کی اگر تحریف نگاری کی جائے، اس کی پیروڈی کی جائے تو کچھ یہ شعر اس طرح سے ہوگا۔ سنا ہے دن کو اسے مکھیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن کو اسے مکھیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو مچھر کاٹ کے دیکھتے ہیں۔ تو ایک سنجیدہ بات کو مزاحیہ انداز میں، مزاحیہ طریقے سے بیان کرنا یا توڑ مروڑ کے پیش کرنا تحریف نگاری یا پیروڈی کہلاتی ہے۔ اسی پیرائے میں آپ لاہور کا جو جغرافیہ سبق ہے اسے آپ دیکھیں گے۔ بظاہر دیکھنے میں آپ کو ایک سنجیدہ مضمون دکھائی ضرور دے گا، مگر یہ سنجیدہ مضمون نہیں ہے۔ لاہور کا جغرافیہ حقیقت میں لاہور کے نقائص کی خرابیوں کو بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ مصنف لاہور کو ایک مثالی شہر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جیسا مرتبے کا شہر لاہور ہے، اس مرتبے کا وہ جو صفائی کا نظام ہے یا دیگر انتظامات ہیں وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہے، اور اس تمام کی تمام تباہی کا، نقائص کا، خرابیوں کا ذمہ دار مصنف میونسپل کمیٹی لاہور کی جو میونسپلٹی ہے اسے قرار دیتا ہے۔ ماخذ اس کا پطرس کے مضامین ہیں۔ چند سطور میں نے حسب معمول، حسب قاعدہ یہاں آغاز میں لکھی ہیں۔ ان سطور کو آپ اپنی تشریح کا حصہ بنا سکتے ہیں، یعنی آغاز میں تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو ان کو قباحت نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ پطرس اردو کے ممتاز مزاح نگار ہیں، ان کا مطالعہ بہت گہرا اور ان کی معلومات بہت وسیع ہیں۔ پطرس کی مزاح نگاری کی کل کائنات 11 مضامین ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پطرس کی ایک ہی تصنیف ہے جس کا نام پطرس کے مضامین ہے۔ یہ کتاب کل 11 مضامین پر مشتمل ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان 11 مضامین سے مختلف مضامین آپ کے پچھلے سالوں میں آپ کے نصاب میں شامل رہے۔ یہ اعزاز صرف پطرس بخاری کو حاصل ہے۔ پچھلی کتاب اگر آپ اٹھائیں پچھلے سالوں کی جو اب منسوخ ہو چکی ہے، اس میں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، پہلے میٹرک میں ایک مضمون تھا اسی کتاب سے، وہ شامل ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہاسٹل میں پڑھنا آپ کی پرانی FSA کی کتاب میں شامل تھا۔ تو 11 مضامین ہیں، 11 میں سے 3 مضامین کچھ پچھلی کلاسوں میں، 6ٹھی 7ویں کلاس میں کے زمانے میں کتے ان کا ایک مضمون تھا، وہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے 11 مضامین کی لکھی گئی کتاب میں سے 4 مضامین آپ کے مختلف جو نصاب ہے آپ کے شامل رہے ہیں۔ یہ ہم لکھیں گے کہ مزاح نگاری، پطرس کی مزاح نگاری کی کل کائنات 11 مضامین ہیں، جو قدر و قیمت کے اعتبار سے اردو کے مزاحیہ ادب میں
اعلیٰ و منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ کسی سنجیدہ مضمون یا خیال کو مزاحیہ انداز میں بیان کرنا، پیش کرنا دراصل اردو میں تحریف نگاری اور انگریزی میں پیروڈی کہلاتی ہے۔ مصنف لاہور کا جغرافیہ میں تحریف نگاری کے ذریعے در حقیقت لاہور کے نقائص اور خرابیوں کا بیان کرنا چاہتے ہیں اور اسے ایک مثالی شہر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبق کے آغاز میں ہی آپ حوالہ شامل کریں گے: شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی ہے مجھے۔ یہ بیٹا آپ کا مختصر سا تعارف ہوا جو سبق کے حوالے سے ہم نے اپنے پرچے میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں ٹیکسٹ بک کی طرف۔ ٹیکسٹ بک پڑھنے کا انداز ہمارا وہی ہوگا جو ہمارا کلاس میں تھا۔ میں جملہ بولوں گا، الفاظ معنی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے۔ دیکھیے، آپ اور ہم دو فریقین ہیں اور ہم دونوں فریقین کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ ہم دونوں فریقین مل کے پوری دیانتداری سے کام کریں گے تو پھر تو بیٹا یہ کام ہوگا۔ حوالہ جات کے حوالے سے آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے کہ یہاں دوران لیکچر میں حوالہ جات آپ لوگوں کو دیتا جاؤں گا، زبانی بولتا جاؤں گا۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں گے۔ اگر آپ کو لکھنے میں دقت ہو، آپ نہیں لکھ سکتے، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ جیسے سبق ختم ہوگا میں پیراگراف کی ہیڈنگز دے کے، پوائنٹس دے کے، ساتھ ساتھ کہ کس پیراگراف میں کون سا حوالہ آئے گا اس کی اسی طرح کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو حوالہ جات دیکھنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ تو بیٹے بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق ہے لاہور کا جغرافیہ، جانتے ہیں اسے۔ یہ آپ کا سبق ہے لاہور کا جغرافیہ۔ جغرافیہ عام طور پہ ذیلی عنوانات کے تحت لکھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی بھی خطۂ سرزمین کا علم کوئی شخص پیش کرنا چاہے، جغرافیہ دان، تو وہ اسے مختلف حوالوں سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے وہ تمہید لکھتا ہے، پھر محل وقوع لکھتا ہے، پھر وہاں کی آب و ہوا کا تذکرہ کرتا ہے، پھر وہاں کے قابل دید مقامات کا تذکرہ بھی کرتا ہے، وہاں اس علاقے میں جو موجود آب و ہوا ہے اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، وہاں کی صنعت و حرفت کیسی ہیں ان کا ذکر بھی کرتا ہے، اور اس کے آخر میں پھر وہ وہاں کی جو مشہور پیداواریں ہیں ان کا تذکرہ کرنا، یہ جغرافیہ دان کا کام ہے۔ مضمون لکھا تو اسی سینس میں گیا جیسے کہ عام طور پہ جغرافیہ لکھا جاتا ہے، مگر جب تک آپ لوگ یہ بات ذہن میں نہیں رکھیں گے کہ یہ مضمون صرف اور صرف تحریف نگاری ہے، حقیقی جغرافیہ نہیں ہے، اس جغرافیہ کے پردے میں مصنف بتانا کیا چاہے گا۔ ہم چلتے ہیں اپنے پیراگراف کی طرف۔ تو پہلا حصہ ہمارا یہاں تمہید کا ہے۔ پہلے تو آپ تمہید کے معنی لکھ لیں گے۔ تمہید سے مراد تعارف یا ابتدائیہ، آپ کہہ سکتے ہیں تمہید تعارف یا ابتدائیہ۔ مصنف ہر پیراگراف پہ ایک جملہ لکھنا آپ لوگوں کے لیے لازم ہوگا۔ وہ جملہ کیا ہوگا آپ وہ لکھ لیں گے جس پہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ تمہید میں مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ لاہور ایک بے مثال شہر ہے، اور بے مثال شہر کے لیے وہ مثال دیتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چاند۔ چاند ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، سورج ایک عالمگیر حقیقت ہے جسے ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی دلیل یا دلائل کی حاجت نہیں رہتی۔ لاہور بھی ایسے ہی بے مثال ہے۔ پہل جب لاہور بے مثال ہے تو پھر اس کے متعلق ہم یہ پوچھنا چاہیں، یہ لوگوں سے بحث کرنا چاہیں کہ لاہور کہاں واقع ہے، کس نے دریافت کیا، کب دریافت کیا، وہ کہتے حاجت نہیں ہے۔ بے مثال شہر کو
ایسی شے کو جو خود مشہور ہو، اسے کسی قسم کے تعارف یا ابتدائی یا تمہید کی حاجت نہیں ہوتی۔ آغاز کرتے ہیں، کہتے تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، عرض درخواست ہو گئی کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ کہتے آپ کو زیادہ بحث میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ پاکستان کا مرکزی اور مشہور و معروف شہر ہے، اس کے وجود کو آئے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے جس کے لیے مجھے کسی تعارف کی حاجت پیش ہو۔ یہ ایسا شہر نہیں ہے جس کو وجود کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کسی قسم کے دلائل کی حاجت ہو۔ کہتا ہے لاہور کب دریافت ہوا؟ بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ لاہور کو دریافت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے، اس لیے اب یہاں آپ حوالہ لکھ سکتے ہیں، جو چیز مشہور ہو جائے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ دوبارہ پھر بول رہا ہوں، جو چیز مشہور ہو جائے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں رہتی۔ بتاتا ہے اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلائل دلیل کی جمع ہے، ثبوت ہو گئے۔ براہین برہان کی جمع ہے، نشانیاں ہو گئیں۔ حاجت نہیں ہے کہ آپ لاہور کے لیے کسی قسم کے ثبوت یا نشانیاں دیں کہ یہ کب دریافت ہوا، کس نے دریافت کیا، کس زمانے میں دریافت ہوا۔ بس اتنا کافی ہے کہ اتنا قدیم شہر ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ اس کی ابتدا کے بارے میں بتانے سے قاصر ہے۔ ہلکا ہلکا مزاح کا عنصر آپ محسوس کرتے جائیں گے۔ جب لاہور مشہور ہی ہے تو پھر یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے۔ کرہ گلوب کو کہا جاتا ہے۔ گلوب جس میں دنیا کا نقشہ موجود ہوتا ہے اسے آپ گلوب کہتے ہیں۔ تو بتاتا ہے گول چیز مراد ہو گئی۔ گلوب ایک گول گیند ہے جس پر زمین کا نقشہ ثبت ہے۔ یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیے حتیٰ کہ ہمارا ملک آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ بتانا چاہتے ہیں جب وہ خود پہلے سے اتنا مشہور و مقبول ہے تو پھر آپ کو کیا حاجت ہے کہ آپ کرے پہ جائیں اور کرے پہ جا کے کرے پہ گھما کے اپنے ملک کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو بتلا دے کہ لاہور لاہور ہی ہے تو پھر اس قسم کی حاجت نہیں ہے کہ آپ یہ زحمت اٹھائیں، یہ زحمت کریں، کرے کو گھمائیں کہ دیکھیں جی ہمارا ملک کہاں ہے اور ہمارے ملک پہ شہر لاہور کہاں موجود ہے۔ پھر فلاں طول البلد، شہر کی لمبائی کو ناپنے کے جو خطوط ہیں انہیں طول البلد کہا جاتا ہے، اور فلاں عرض البلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ عرض چوڑائی کو کہا جاتا ہے، طول لمبائی کو کہا جاتا ہے۔ عرض البلد، بلد عربی میں شہر کو کہا جاتا ہے۔ شہر کی لمبائی ناپنے کے خطوط عرض البلد ہو گئے، چوڑائی مقام انقطاع کاٹنے کی جگہ ہو گئی۔ وہ جگہ، وہ کہتا ہے یہ میرا یہ خیال نہیں ہے، اصل نقطہ آپ ذہن میں رکھیں گے جو مصنف بتانا چاہتا ہے، اصل مقصد اس کا وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ جب لاہور لاہور ہی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جناب کرے کو گھمائیں، مشرق سے مغرب تک کا حساب لگائیں اور پھر طول البلد اور عرض البلد کے خط کھینچیں۔ جہاں پر یہ دونوں دوسرے کو قطع کرتے ہیں وہاں سے پھر لاہور کا فاصلہ معلوم کریں، جیسا کہ نصف النہار کا فاصلہ معلوم کیا جاتا ہے۔ ان دلائل کی کہتا حاجت نہیں ہے۔ جہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، رقم ہے، وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ محل وقوع، واقع ہونے کی جگہ، یہ لفظ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ محل وقوع، واقع ہونے کی جگہ بتاتا ہے کہ آپ اٹھائیے گلوب کو گھمائیے، طول البلد عرض البلد کو دیکھیے
جہاں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ مراد مصنف کیا ہے؟ مصنف کی مراد یہ ہے کہ جب پاکستان کا نام گلوب پر آپ دیکھیں تو یہ جان لیں کہ پورے پاکستان پر لاہور ہی چھایا ہوا ہے۔ اسے سم اپ کرتا ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ آپ نے پنجابی کا وہ مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ لاہور لاہور ہے، یا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ یہ دونوں کوٹیشنز ہم اس میں ڈال سکتے ہیں، لاہور لاہور ہے اور جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں۔ کہتے ہیں اگر بزرگوں سے پوچھا جائے کہ آپ لاہور کی کن الفاظ میں تعریف کریں گے تو بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ جب لاہور لاہور ہی ہے تو پھر آپ کو کیا حاجت ہے کہ اس سے متعلق آپ دلائل و براہین مانگیں؟ آپ کو کیا حاجت ہے کہ آپ پورے کو دائیں بائیں گھمائیں، آپ طول البلد پہ جائیں، عرض البلد پہ جائیں، مقام انقطاع پہ جائیں؟ آپ کو کسی قسم کی بحث کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی بزرگوں کی ایک دلیل دینے کے بعد بھی کہ لاہور لاہور ہی ہے، پھر بھی آپ بحث میں پڑتے ہیں کہ آپ کو لاہور سے متعلق کچھ معلومات دی جائیں، تو پھر جان لیں کہ آپ کی تعلیم ناقص ہے، ناقص کمتر ہو گئی، خراب ہو گئی، اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ فاتر فطور سے نکلا ہے، فاتر فطور والی ہے۔ یہ آپ کا پہلا پیراگراف مکمل ہوا۔ اب اس پیراگراف میں جو حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں، ایک حوالہ پہلے بتا چکا ہوں، جو چیز مشہور ہو جائے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک اور آپ لکھ سکتے ہیں، شعر ہے، آپ غور سے سنتے جائیں گے۔ یہ تمام کا تمام جو میں نے بولا ہے، حوالات میں نے بولے ہیں، سبق کے اختتام پہ آپ کو ایک بار اسکرین پہ لکھ کے بھیج دیے جائیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہو۔ ایک حوالہ میں بتا چکا ہوں، دوسرا حوالہ سن لیں گے۔ آپ شعر لکھ سکتے ہیں یہاں، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوشنما لگتا ہے چاند بن گہنے بھی۔ یہ بیٹا آپ کا پہلا پیراگراف مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دوسرے پیراگراف میں آ جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف آپ کا محل وقوع کے حوالے سے ہے۔ محل وقوع اوپر میں معنی بتا چکا ہوں۔ محل وقوع سے مراد واقع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ بتاتا ہے اس کا پیراگراف کا جو مرکزی خیال ہے وہ دریائے راوی کی ناطاقتی اور کمزوری پر طنز کرتا ہے۔ ہر پیراگراف سے اوپر اگر آپ اس کا مین تھیم نکال لیں، مرکزی خیال نکال لیں، تو پیراگراف سمجھنا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ پہلا پیراگراف میں نے بتایا تھا کہ لاہور مشہور شہر ہے، لاہور بے مثل شہر ہے، اس کے لیے بحث کی حاجت نہیں ہے، اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کی ہے۔ دوسرا پیراگراف میں نے بتایا محل وقوع کا ہے۔ اس میں وہ دریائے راوی کی ناطاقتی اور کمزوری پہ بحث کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بتاتے ایک دو غلط فہمی غلط سوچ ہو گئی، البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ رفع کرنا، دور کرنا ہو گیا۔ مصنف بتاتا ہے کہ لاہور سے متعلق چند ایک غلط فہمیاں ہیں جو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ لاہور پنجاب میں واقع ہے۔ لوگوں کا یہ قیاس ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پنجاب سے مراد پنجاب ہمارا صوبہ ہو گیا، پنجاب میں واقع ہے۔ لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا۔ پنج آب سے مراد 5 دریاؤں کی سرزمین۔ دریائے راوی کی ناطاقتی پہ طنز کرتا ہے۔ بتاتا ہے کیونکہ پہلے پنجاب کو 5 دریاؤں راوی، بیاس، ستلج، جہلم اور چناب سیراب کرتے تھے، اس کا نام پنجاب پڑ گیا۔
جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ لیکن پنج آب نہیں رہا، لیکن اب یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایک دریا آدھا بہتا ہے۔ سنتاس معاہدے کے مطابق دریائے راوی کا پانی ہندوستان کے حصے میں آیا۔ اکثر پانی بند ہی رکھتا ہے، نہ وہ اس میں اپنی ضرورت سے زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے، یا تو زیادہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر پانی بند رکھتا ہے۔ چنانچہ راوی نے بہنا چھوڑ دیا ہے۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ راوی ضعیف بوڑھا راوی ہو گیا۔ چونکہ یہ سنتاس کے معاہدے کے مطابق میں اب آپ کو بتا چکا ہوں کہ دریائے راوی کا پانی ہندوستان کے حصے میں آیا، یا تو یہاں پانی بند رہتا ہے، یا پھر وہ اس میں ضرورت سے زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے تاکہ عوام الناس کو پریشانی کا شکار کیا جا سکے، لہٰذا راوی نے بہنا ہی بند کر دیا ہے۔ مصنف کے خیال میں راوی بوڑھا ہو چکا ہے۔ جیسے کوئی بوڑھا آدمی ان کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، آرام و سکون کو ترجیح دیتا ہے، اس طرح راوی بھی اب بہتے بہتے تھک چکا ہے، اس لیے اس نے آرام کرنے کی ٹھان لی ہے۔ آگے بتاتا ہے ملنے کا پتہ یہ ہے کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں۔ آپ شہر میں داخل ہوں، 2 پل آپ کو دکھائی دیں گے۔ اس پل کے نیچے یہ ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے۔ چونکہ دریا محو خواب ہے، بہتے بہتے تھک چکا ہے، بہنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بڑھاپے کے باعث روانی ختم ہو چکی ہے، طغیانی ختم ہو چکی ہے، بس یہ لیٹا ہی رہتا ہے۔ اگر اس دریا کا پتہ معلوم کرنا چاہیں تو شہر میں واقع 2 پلوں کے نیچے ریت میں یہ دریا محو خواب ہے، وہاں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس لیے بتانا بھی مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔ بتاتا ہے مصنف یہاں کہ دریا محو خواب ہے، بہنے کا شغل عرصے سے بند ہو چکا ہے، اس کے دونوں کناروں پر لوگ آباد ہو گئے ہیں۔ اب یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر، حالانکہ قدیم زمانے میں دریا شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے قریب سے گزرتا تھا، اور لاہور شہر اس کے بائیں کنارے پر واقع تھا۔ دریا سمٹ کر ایک جھیل تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، دائیں کنارے پر بھی وسیع شہر آباد ہے۔ اس کے حوالہ جات جو بنیں گے آپ کو بیٹا وہ لکھوا دیے جائیں گے۔ وقت ختم ہو انشاءاللہ تعالی، کل آپ لوگوں سے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔